الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، انسانی طبیعت میں، انسانی فطرت میں کچھ ایسی باتیں شامل ہیں جو انسان کی طبیعت کا، انسان کی فطرت کا خاصہ، یعنی فطرتی طور پہ اس میں شامل ہے. بات کو سمجھیے گا، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں. کچھ صفات، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، بندے کے ذاتی ہوتے ہیں، بندے کا انفرادی ان میں معاملہ ہوتا ہے. کچھ بندے سخی زیادہ ہوتے ہیں، کچھ بندے کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں. کچھ بندے اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ اخلاق میں انتہائی کمزور ہوتے ہیں. کچھ زبان کے سچے ہوتے ہیں، کچھ زبان کے جھوٹے ترین ہوتے ہیں. یہ علیحدہ علیحدہ صفات ہیں اور یہ ہر بندے کی انفرادی صفات. اس میں بندے کی ذات کا اپنا عمل دخل شامل ہوتا ہے. انسان کی اپنی نیچر، انسان کی اپنی ذات، انسان کے عادت و اطوار، اس کی تربیت، اس کے معاملات، اس کی زندگی کے سارے معاملات اس میں شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے. کچھ معاملات اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان میں ودیت کر دیے جاتے ہیں جنہیں ہماری عرف عام میں، ہماری زبان میں فطرت کہا جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں فطرتاً انسان میں موجود ہوتی ہیں اور ہر شخص میں موجود ہوتی ہیں. ہاں، ان کا استعمال انسان کی اپنی ذات پہ ہوتا ہے کہ انسان ان فطرتی عوامل کو، ان فطرتی معاملات کو کس طرح استعمال کرتا ہے. میں بات کو آسان کر دیتا ہوں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قرآن کریم کی آیت مبارکہ، بلکہ ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. سورہ نساء کی آیت، ایسے یہ کرے سا، سورہ نساء کی آیت مبارکہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. ہر نفس کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے طمع رکھ دی ہے، حرص رکھ دی ہے. یہ انسانی فطرت کا خاص ہے. کوئی بندہ یہ کہنا کہ میرے اندر حرص نہیں، یہ جھوٹ ہے. وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی ذات اور قرآن کی ذات کے حوالے سے جھوٹ باندھ رہا ہے.
قرآن کیا بات ہے؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں وہ احضرت الانفس الشح، ہم نے ہر نفس کے اندر ہرس ضرور رکھ دی ہے. انسانی فطرت میں یہ کام اللہ کی طرف سے ودیت ہو گیا، اللہ کی طرف سے آگے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا، اب اس فطرتی عمل کا انسانوں کی اپنی اپنی ذات کے اوپر اثر یہ ہے، انسان کی اپنی اپنی نیچر اور فطرت کا. بعض لوگ اس ہرس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اچھے معاملات میں لگا لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو گناہ کے کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں. دو تمے، دو لالچ، دو ہرس قرآن و سنت سے جو ثابت شدہ ہے. ایک وہ جسے پسند کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی، جس کی تائید کی گئی، وہ نیکی کے کام کی ہرس رکھنا، نیکیاں کمانے کی سوچ فکر رکھنا، نیکی کا لالچ کمانا، نیکی کے لیے تگ و دو کرنا، نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اپنا معاملہ، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اس سوچ اور فکر پہ لگا دینا کہ زیادہ سے زیادہ نیکی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کا معاملہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمیں جن کی زندگیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے کا حکم، بڑی توجہ سے یہ ساری باتیں سنیے گا، سمجھیے گا، انشاءاللہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، اور اللہ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگیوں میں یہ نیکی کی ہرس، نیکی کی طمع، نیکی کا لالچ یہ بہت زیادہ تھا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے ان کی وضاحت بھی فرمائی، اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. ہم تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم کو معاف کر دے. ہم تو سارے معاملے کرتے اس لیے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجی نے پوچھا تھا نا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیا، آپ کا تو سارا معاملہ کلیئر ہے، آپ کے اوپر تو گناہ ہے نہیں، اگر کوئی کمی کوتا تو اللہ کی طرف سے معاف کر دی گئی ہے، درگزر کر دیا گیا. آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کی قوموں پہ ورم کیوں آ جاتے ہیں قیام کر کے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا یکون عبد شکور، میں اللہ کا پسندیدہ بندہ اور شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس رب نے مجھ پر اتنی، یعنی نیکی کی یہ طمع تھی، نیکی کا یہ لالچ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کئی مرتبہ کئی معاملات ایسے ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بشارتیں دی گئیں توجہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. یہ چیپٹر شاید آپ نے پہلی دفعہ آج سن رہے ہو، یا پہلے شاید کسی سے سنا ہو، غور کیا ہو، توجہ کی ہو، یا شاید نہ کی ہو. کئی صحابہ، عشرہ مبشرہ تو ہیں ہی ہے نا، 10 صحابہ تو ایسے ہیں نا جن کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے. سنا ہوا ہے نا عشرہ مبشرہ کا رضا. اس کے علاوہ غزوہ بدر کے سارے صحابہ، ان کے متعلق یہ سنا ہے اللہ رب العالمین نے اہل بدر کی طرف جا کے کیا کہا؟ جی بھائی جان تم آج کے بعد جو عمل کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا، معاف کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے معافی مل گئی. اللہ نے بدر والوں کی طرف جان کے کہا جتنے بھی بدری ہیں سب کی مغفرت، سب کی معافی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ اکبر. وہ جب درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ وہ شہید نہیں کیے گئے تھے، ایک علیحدہ چیپٹر، لیکن جنہوں نے بیعت کی اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت. اللہ ان 1400 سے اب کتنے پہ؟ 1400 سے اب اللہ ان پر راضی ہو گیا. پھر ان کے متعلق اعلانات علل طول، قرآن کریم بڑا پڑا ہے. اللہ رب العالمین ان کے حوالے سے رضی اللہ عنہم ورضوان، ان کے لیے رضوان کے سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے ہیں، ان کے لیے انعامات کے، ان کے لیے جنتوں کے سارے معاملے اعلان ہونے کے باوجود. جو میں پوائنٹ آپ کو دینے لگوں ذرا اس پہ غور کیجیے گا، آج تک شاید پہلے ہم نے کبھی غور نہ کیا ہو. کیا کسی صحابی کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ جنت کی بشارت مل گئی، اس کے بعد انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا؟ بولیں. کیا کسی صحابی کے متعلق یہ آتا ہے کہ ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے بات کہہ دی، کیا ان کی بات میں کوئی شک ہے؟ کیا ان کی بات میں کوئی شبہ ہے؟ کیا ان کی بات میں کوئی ڈاؤٹ؟ انہوں نے فرما دیا تمہارے لیے جنت ہو گئی، تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے. کئی صحابہ ایسے ہیں
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جن کے متعلق ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے یعنی بارہا جنت کی بشارت. کیا انہوں نے اپنے باقی اعمال موقوف کر دی، ترک کر دی کہ ٹھیک ہے جنت جو چاہیے تھی جنت تو مل گئی؟ اعلان ہو گیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، کنفرمیشن ہو گئی، گارنٹی مل گئی. اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انہوں نے عمل چھوڑ دی؟ کیا عمل ترک کر دی؟ نہیں. یہ نیکی کی ہرس ایسی تھی، یہ نیکی کا طمع ایسا تھا، یہ نیکی کا لالچ ایسا تھا. بہت زیادہ ہے ہر بندے میں، لیکن انہوں نے اپنا ماٹو ایسا بنا لیا تھا، اپنی زندگی ایسی بنا لی تھی. پھر نیکی کی توجہ، پھر نیکی کی طلب، پھر نیکی کی بھاگ دوڑ ہر وقت. وہی صحابہ رضوان اللہ مجمعین جن کا ایک ایک عمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ملتا ہے. یہاں تک ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہوئے اپنے سر کو جھکایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے تو اپنے سر کو جھکا لیا. صحابہ نے کہا اپنے سر کو کیوں جھکایا؟ ساتھیوں نے کہا اپنے سر کو کیوں جھکایا؟ کہا میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے دیکھا تھا. پتہ کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہاں سے گزری تھی اس وقت یہاں پہ درخت ہوتا تھا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرتے ہوئے اپنا سر جھکایا. اب اگرچہ وہ درخت کٹ چکا ہے، یہاں پہ وہ درخت موجود نہیں ہے، لیکن عبداللہ میں یہ ہمت طاقت نہیں کہ جہاں اللہ کے نبی سر جھکا کے گزرے ہوں عبداللہ سر اٹھا کے گزر جائے. اتنی اتباع، اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتنا سنت کا خیال. اور اس کے باوجود یہی صحابی ہیں جن کے متعلق ملتا ہے اپنے گھر سے نکلتے تھے خالصتاً قصداً اس معاملے کے لیے کہ گھر سے نکل کے بازار میں جاتے اور لوگوں کو جا کے سلام کرتے. ایک سلام کرنے پہ جو 30 نیکیاں ملتی تھیں، صرف ان نیکیوں، ایک دو ساتھی بس چلائیں باقی متوجہ رہے میری طرف، صرف اتنے عظیم جلیل القدر صحابہ ہونے کے باوجود 30 نیکیاں جمع کرنے کے لیے اسپیشلی گھر سے نکلتے تھے اور بازار کا چکر لگا کے آتے تھے کہ لوگوں سے ملیں گے، لوگوں کو سلام کریں گے تو نیکیاں ملیں گی. یہ نیکی کی طمع تھی نا، یہ نیکی کی ہرس تھی، یہ نیکی کا لالچ تھا، یہ نیکی کی سوچ تھی کہ بس نیکی جمع کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. کیا صحابہ کا آپس میں آج تک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، میں نے شاید پہلے کبھی تذکرہ کیا، ان کا آپس میں کمپٹیشن کیا چلتا تھا؟ نیکیوں کا نا. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، کاوش، خواہش، طلب کیا ہوتی تھی؟ صرف نیکیوں میں. وہ آپ نے حدیث میں شاید سنا گیا ہوں، یہاں پہ یا نہیں سنائی، معروف حدیث جو غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آج انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر عمرہ ہم سے آگے بڑھ گئے، مال و دولت میں نہیں، اللہ کے پیغمبر نیکیوں میں آگے بڑھے ہیں اور ہمیں یہ بات برداشت نہیں. وہ دین میں نیکی میں ہم سے آگے بڑھ جائے یہ بات گوارا نہیں. مال و متاع اللہ نے ان کو دیا ہے، ہمیں بالکل لالچ نہیں. میں نے وضاحت کی تھی، اگر نہیں کی تو اب کر دیتا ہوں. وہ چاہتے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر سکتے تھے، اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے دعا کریں جس طرح اللہ نے انہیں مال دیا اللہ ہمیں بھی مال دے. کہہ سکتے تھے نا، یہ مطالبہ کر سکتے تھے نا. اللہ کے پیغمبر عمرہ کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں بھی مال عطا کریں، ہمارے پاس بھی مال ہو ہم بھی خرچ کریں. یہ نہیں کہا، یہ نہیں سوال کہ اللہ کے پیغمبر وہ مال خرچ کرتے ہیں، اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ جاتے ہیں. ہمیں عمل بتائیں جس میں ہم نیکیوں میں ان کا مقابلہ کر سکیں. مال ہی چاہیے، مال کی ہرس نہیں ہے، مال کی حوث نہیں ہے، ہمیں نیکی چاہیے. اللہ کے پیغمبر عمل بتائیں نیکی کا کہ جس کے ساتھ ہمارا عمل ان کے عمل کے برابر ہو جائے، ان سے آگے بڑھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتا دیا. نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. جتنا مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اجر و ثواب دیتے ہیں اللہ تمہیں یہ تسبیحات پڑھنے کی وجہ سے عطا کر دیں گے. انہوں نے دیکھا آگے وہ لمبا چیپٹر ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی نقل شروع کر دی. پھر آگے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے تھے، عمرہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ نا. اصل سوچ یہ، اصل فکر یہ، ان کی سوچ، ان کی فکر ہر وقت نیکی کی، ان کا طرز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی سے آبی آئے، دیہاتی سے آبی آگے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کر کے آؤں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اسلام قبول کیا. کہا اللہ کے پیغمبر مجھے اپنے لشکر کے ساتھ رکھیں.
لشکر کے ساتھ رہتے، چلتے پھرتے، جب جنگ ہوتی میدان جنگ میں شریک ہوتے، اور جن دنوں میں جنگ نہیں امن ہوتا تھا ان دنوں میں یہ بیت المال کے اونٹ چرایا کرتے۔ ایک دفعہ وہ لشکر گیا ہوا تھا، وہ کو مال غنیمت لے کے آیا، وہ مال وہاں سے ان کو ملا، وہ لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں وہ تقسیم، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، ان میں وہ مال تقسیم کیا۔ یہ جو بدوی صحابی تھے یہ اس وقت بھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے بیت المال کے، یہ واپس پلٹے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ رکھا ہوا تھا کہ یار وہ تمہارا ساتھی ہے، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو یہ مال اس کو دے دینا۔ جب وہ واپس آئے تو صحابہ نے ان کا مال ان کو تمہیں کہا یہ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے حصہ رکھا ہوا تھا اپنا حصہ، کہا کیسا حصہ؟ کہا مال غنیمت میں سے آیا ہے، تمہارے لیے مال رکھا گیا ہے۔ وہ حصہ اپنا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین اسلام کی برکت ہے، مال غنیمت میں سے حصہ ملا، تمہارا یہ حصہ بنتا تھا، ہم نے تمہیں تمہارا حصہ دیا۔ کہ اللہ کی قسم، توجہ، کہ اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مال کے لیے اسلام تو نہیں تھا لایا، مجھے یہ مال تو نہیں تھا چاہیے۔ تو پھر کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو دین اس لیے قبول کیا تھا کہ اللہ کا نام لوں، اللہ کے دین پہ ایمان لاؤں، اور میرے یہاں حلق میں تیر لگے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو رہی، میری تو لالچ ہی ہے، مجھے یہ مال نہیں چاہیے، آپ نے مجھے کچھ دینا ہی ہے نا تو مجھے دعا دیں۔ کیا دعا دیں؟ اللہ کے پیغمبر یہاں پہ حلق کی طرف اشارہ، مجھے یہاں پہ تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں قربان ہوں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا اللہ تیرا بندہ جو خواہش رکھتا ہے اس کی خواہش کو پورا کرنا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہ لشکر گیا، اس میں گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں دشمن کی طرف سے تیر آیا، سیدھا حلق میں بالکل اسی جگہ پہ پیوست ہوا جہاں پہ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اپنی قمیض ان کو پہنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں یہ الفاظ کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ گواہ، اس بندے نے جو کہا تھا اس کو سچ کر کے دکھایا۔ مال کی تمنا نہیں تھی اسے، مال کی دنیاوی جاہ و جلال نہیں تھا چاہیے، صرف دین چاہیے، زندگی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ پسندیدہ صفت ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر بندے میں طمع ہے، ہر بندے میں حرص ہے، ہر بندے میں لالچ ہے، لیکن یہ اس کی بہترین کنڈیشن ہے کہ آپ اپنی حرص کو، آپ اپنی طمع کو، آپ اپنی لالچ کو نیکی کے کاموں میں صرف کریں، نیکی کی طرف لگائیں، کوشش کریں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کوشش کریں، تگو کریں، مقابلہ کریں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، نیکی میں آگے سبقت لے کے جانے کا، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کا، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مسلمان کی سوچ اور فکر ہی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کا ماٹو ہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کا عمل اس معاملے پہ ہونا چاہیے، اپنی سوچ، اپنا معاملہ، اپنا ہر عمل اس چیز پہ لگا دے۔ کیوں ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کو آج تک ہمارے لیے محفوظ کیا گیا؟ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ایک ایک عمل کیوں محفوظ کیا گیا؟ ہر وہ عمل جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا ہمارے لیے نیکی کا باعث بن جائے گا۔ وہ جناب عمر فاروق والی بات ذہن میں رکھیے نا، یہودیوں نے اعتراض کیا یہ کیسا دین ہے، یہ کون سا دین ہے جو واش روم میں جانے کا طریقہ سکھلاتا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے، اور دین ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ظالموں تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ نے ہمارے لیے رحمتیں کتنی رکھی ہے، ہم وہ استنجا بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے تو اللہ اس میں بھی ہمیں اجر اور ثواب دیتے، ہمارا وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہم واش روم میں جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں، باہر نکلتے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں، ہم استنجا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ہمارا ہر عمل جو سنت کے مطابق ہوتا ہے وہ ہماری اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ نیکی ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر، کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا لیں، لازمی کوشش کریں آج کے بعد اپنا ہر عمل سوچ اور اس فکر کے ساتھ کریں میں نے نیکیاں زیادہ سے زیادہ، اپنی حرص یہ بنا لیں، اپنی طمع یہ بنا لیں، اپنی لالچ یہ بنا لیں۔ اس لالچ کا دوسرا رخ جو برا رخ دین اسلام میں ناپسندیدہ رخ، وہ رخ یہ ہے انسان کے اندر مال، تین چیزیں بنیادی طور پہ، مال، جاہ و جلال، شہرت، منصب اور لمبی عمر، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو دین اسلام میں ناپسندیدہ سمجھے گی، جن کی انسان حرص کرتا ہے، جن کی انسان لالچ کرتا ہے۔ ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ، ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے مجھے موت نہ آئے، لمبی عمر ملے، ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے شہرت ملے، نام ملے، ناموری ملے، میں کسی طریقے سے مشہور ہو جاؤں، چاہے کسی گانے کے اوپر ٹھمکے لگا کے، ڈانس کر کے،
اول فول بک کے فضولیات وائرل ہو جائے، بس لگو برکتیں، اور بڑے بڑے داڑیوں والے اور بڑے بڑے نام چھوڑے پیچھے، کیا تذکرہ کریں ظلم کی انتہا کا. ایسی ایسی اوٹ پٹانگ اور عجیب برکتیں صرف وائرل ہونے کے چکر میں، مشہوری کے چکر کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آتے؟ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی خواہش ہے، اور یہ بری خواہش ہے، یہ بری فطرت ہے، یہ بری سوچ ہے. انسان ان تین چیزوں کی طمع کرے. ہم نے آج صرف ایک چیز اس کے حوالے سے مال کی طمع، اور اس کیونکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امتی فتنۃ وفتنۃ امتی مال. ہم میرے یہاں پہ بڑے پیارے دوست ہیں عبداللہ بھائی اور عبد الرحمان بھائی، انہوں نے بھی، میں نے دیکھا تھا چند دن پہلے یہ حدیث یوٹیوب پہ انہوں نے لگائی، بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے. میری امت کو جو فتنہ ہے یہ مال ہے. میری امت جس وجہ سے گمراہی کا شکار ہوگی، ماری جائے گی، پکڑی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے، یہ مال کی ہرس ایسی ہرس ہے، میری امت جس میں تباہ برباد ہو جائے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جو سورہ مبارکہ پہلے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہی ہے، ہلاک کر دیا لوگوں کو مال کی ہرس و حرص نے، زیادہ 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 اس چیز کے لالچ نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا گریں گے، پھر جا کے کلا سوف تعلمون، پھر جا کے ان کو خبر ہوگی ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. جب اپنی آنکھوں سے جہنم کی آنکھ کو دیکھیں گے، ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، پھر خیال آئے گا اوہ ہم کس مال کے پیچھے بات کریں، یہاں تو مال کام ہی نہیں آ رہا، یہاں تو مال کی لالچ اور حرص اور طمع وہ تو ساری دری کی دری رہ گئی. میں نے لاکھ سے کروڑ بنا لیا، کروڑ سے ارب بنا لیا، ارب سے خرب بنا لیا. میں نے سوزوکی مہران سے سوزوکی 70 سے مہران لی، مہران سے کرولا لی، کرولا سے مکوڈی فلانٹ مکان، کہیں بھی شفٹ ہوتا گیا. میں اپنی کوٹھی کو بڑا کرتا گیا، میں اپنی دکان کو وسیع کرتا گیا، میں اپنا کاروبار بڑھاتا گیا. لیکن جہاں پہ پہنچو لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا پھر کہے گا اوہو یہاں تو دکان کام ہی نہیں آ رہی، یہاں تو بینک بیلنس کام ہی نہیں آ رہا، یہاں تو چیک بکیں دری کی دری رہ گئی ہیں، یہاں تو پراپرٹی کے کاغذات سارے کے سارے وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے، یہاں تو کسی چیز کے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہاں تو سوال ہی نہیں ہو رہا، یہاں تو پوچھا ہی نہیں جا رہا کیوں کتنا کما کے آئے ہو، کتنی بھاگ دوڑ کر کے آؤ، کتنا پیسہ جمع کیا، کتنی پراپرٹی اپنے نام لگوائی، کس کس کا حق مارا، کس کس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اپنے پیسہ بڑھایا، کیا بینک بیلنس نہیں. یا تو دار و مدار ہو رہا ہے اعمال کے اوپر، یہاں تو سوال ہو رہا ہے نیکیوں کا. میں نے وہ جمع ہی نہیں کی، میں نے وہ کمائی نہیں، میں مال 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 اس کے پیچھے بھاگتا بھاگتا میں نے اپنی زندگی کو موت کے گڑھے میں ڈال دیا. مجھے عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی انسان اس کی ہرس مال کی ایسی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اس کو اگر سونے کی 2 وادیاں دے دی جائے نا، کیا سونے کی 2 وادیاں دے دی جائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑھتا نہیں، یہ تیسری کی خواہش کرتا ہے، یہ تیسری کا طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیٹ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی، اس کے پیٹ کو اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جب قبر میں جاتا پھر اس کو سکون ہے. تمام آپ آج تک اپنی زندگی میں دیکھیں کوئی بندہ آپ کو ایسا ملا جس نے آپ کو کہا کہ نہیں جی بڑا پیسہ کما لیا بس بہت ہو گیا، آپ اور پیسے کی طرح نہیں. قرآن کریم سورہ حدید وہاں پہ ایک آیت مبارک ہے، میں نے اپنے استاد مولانا عبد المالک بنڈل صاحب حافظہ اللہ ان کی عمر دراز اور میں ان کی نیکی میں اضافہ فرمائے، میں نے ان سے اس کا ترجمہ سیکھا. بڑی پیاری انہوں نے تفسیر کی. انہوں نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے 2 خواہشیں اس میں بڑھتی جاتی ہیں، بجائے کم ہونے کے، بجائے بے رغبتی ہونے کے، بجائے لاپرواہی ہونے کے، بجائے حقیقت کو جان لینے کے، بجائے عقل و شعور آنے کے، سمجھ آنے جانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الٹا بڑھتا ہے. کیا فرمایا جتنی بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں مال کی طمع بڑھتی جاتی ہے. جتنا بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، آپ بوڑھے لوگوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کے دیکھیں، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں نہ رہا، ابا کے سامنے بھی موبائل چل رہا ہوتا ہے، ابا جی کی مجلس میں بھی موبائل کے اوپر لگے ہوتے ہیں. ٹائم ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس تو ماں باپ کے لیے، بڑے بوڑھوں کے لیے، دادا دادی کے لیے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. اگر کبھی بیٹھ جائے تو وہاں موبائل نہیں ہمارے بند ہوتے. کبھی ان کی باتیں سن کے دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں گے. حدیث کے مطابق جوانوں میں پیسے کی اتنی ہرس نہیں ہوتی جتنی بوڑھوں میں ہوتی ہے.
وہ آپ کو زیادہ بات اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. میرے استاد محترم نے اس کا ترجمہ تفسیر مجھے سمجھائی. کہنے لگے بیٹا یہ زندگی کے مدار ہیں, یہ زندگی کے پیریڈ ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لعب و لہو میں لگا رہتا ہے, وہ کھیل کود میں لگا رہتا ہے. وہ زینہ, پھر تھوڑا سا جوان ہوتا ہے, جوانی کی عمر, پھر وہ بالوں کے ہیئر سٹائل, پھر وہ شرٹس اوپر, پھر وہ ڈولے باہر نکل آتے ہیں, پھر وہ شارٹس پہننا شروع کرتا ہے. وزینہ, اپنے آپ کو خوبصورت. وہ تفاخر بینکم, پھر تھوڑا سا اور جوانی 30-40 سال کی عمر کے درمیان میں آتا ہے. وہ تفاخر بینکم, پھر وہ آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کرتا ہے. میں نے یہ رکھا ہوا, میں نے موبائل جان بوجھ کے اوپر والی جیب میں اس کے 3 کیمرے نظر آنے چاہیے. ہے یہ کچھ کہ نہیں؟ یہ تفاخر ہے. مقابلہ کرتا ہے, فخر کرتا ہے, اپنی زیب و زینت کو, اپنے مال و متاع کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اپنے سٹیٹس, ہر چیز, ہر کھانا, ہر ڈش وہ سٹیٹس پہ لگ رہی ہے. کیوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے, فخر کرنے کے لیے. میں نے آج یہ کھایا, آج فلاں برانڈ پہ گیا ہوا تھا, آج فلاں برانڈ کی چیز کھائی. وہ تفاخر میں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اصل نقطہ یہ ہے میرا, اصل پوائنٹ یہ ہے میرا. قرآن کہتا ہے جب وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع کرتا ہے نا, ہم تو کہتے ہیں نا بوڑھا ہو گیا تو اللہ اللہ یاد آ رہا ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے ان کے پاس کبھی بیٹھ گئے, اللہ کی قسم کسی کو تانا نہیں دے رہا, قرآن کی تفسیر آپ کو سمجھا رہا ہوں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, جب بڑھاپا آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اوہو میرے پاس اولاد زیادہ ہونی چاہیے تھی, میرے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے. جیسے جیسے بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے اولاد اور مال کی خواہش بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, یہ سوچ بڑھنی شروع. بوڑھے بوڑھے افراد آپ کو معلوم متا کے پیچھے کچہریوں کے تھانوں پہ چکر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے, جائیداد کے جھگڑوں پہ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. دینے کو پاپا جی کا دینے کو دل کچھ نہیں کرتا, اربوں گربوں کی جائیداد اور قبضہ کیے بیٹے ہیں, نہیں دیتے بیٹوں کو حصہ, نہیں دیتے. نہیں, میں نہیں کہتا کہ وراثت تقسیم کرتے, نہیں, ٹھیک ہے ان کے وفات کے بعد بھی ہونی چاہیے, لیکن اپنے پیسے کے اوپر قابض, ایک ایک چیز کے اوپر نظر. کیوں؟ یہ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, یہ دین سکھا رہا ہے, اسلام سکھا رہا ہے. یہ بوڑھے ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی, ایسی ہرس ہے, ایسی حوث ہے, یہ عمر بڑھنے کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے انسان. اور پھر یہ ہے کتنی خطرناک. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں, وقت پہ ٹائم پہ بات ختم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بھوکے بھیڑیے, کتنے؟ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنی مال اور شہرت کی ہرس انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. بھیڑیے کی ایک صفت ہوتی ہے, میں آپ کو پہلے یہ بات سمجھاتا ہوں, یہ کیوں مثال دی گئی. بھیڑیے کی صفت ہوتی ہے, شیر کو آپ نے دیکھا ہوگا شکار کرتے ہوئے, کیوں اس کی مثال کیوں نہیں دی گئی؟ شیر جب ریوڑ کے پیچھے بھاگتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو یوٹیوب اور ٹی وی چینل اور سارا کچھ یہاں ہے نا, شیر جب شکار کرتا ہے وہ ایک جانور کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. ریوڑ چاہے پورا, کیوں بھائی جان, ریوڑ پورا آگے بھاگ رہا ہوگا, وہ کسی ایک کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ایک کو مار لیتا ہے, وہ دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے. بولنے وہ نہیں بھاگتا, اس نے جس کو مار گرایا ایسے ہی ہے, وہ جس کو مار گراتا اس کو بیٹھ کے تسلی سے کھاتا, کھانے کے بعد اس کے باڑ میں جائے وہ سارے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے, وہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس نے اپنا شکار پکڑا, مارا, گرایا اور بیٹھ گیا اور اس کو کھائے گا, باقیوں کو وہ چھوڑ دیتا, باقیوں کی نہیں وہ فکر کرتا. یہ شیر کی صفت ہے. بھیڑیے کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کو چھوڑا گیا ریوڑ میں, یہ پہلے ایک کو مارے گا, پھر دوسرے کو مارے گا, پھر یہ بیٹھ کے کھاتا نہیں, یہ ایک پر راضی نہیں. اس میں تما بڑی ہوتی ہے, اس میں ہرس بڑی ہوتی ہے, لالچ بڑی. یہ مارتا جائے گا, ایک کو مارے گا اس کو پھینکے گا, دوسرے کو پکڑے گا مارے گا, تیسرے کو پکڑے گا مارے گا, چوتھے کو پکڑے. اس میں یہ مثال دی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی جائے, وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا شہرت اور مال کی ہرس, لالچ, یہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا. ہوش ہی نہیں رہتی, یہ تمہ ایسی غالب ہوتی ہے, یہ تمہ ایسی انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہے, اس کو سوچ اور فکر ہی نہیں رہتی میرے دین کا کیا پیڑا کر دو, وہ ہر چیز کو برباد کرتا چلا جائے گا. مثال یہ ہے, وہ ہر نیکی کے عمل کو برباد کرتا چلا جائے گا, وہ اپنی عزت کو, اپنی شہرت کو, اپنے معاملات وہ داغدار کرتا جائے گا. وہ نہیں دیکھے گا حرام کیا حلال کیا, صرف شہرت ملنی چاہیے اور پیسہ ملنا چاہیے, صرف شہرت میں. اور آپ دیکھ لیں یہ جو روپے پیسے کے پجاری ہیں, اربوں کھربوں ان کے اکاؤنٹوں میں موجود ہیں. اشارہ صرف دے رہا ہوں, صرف اشارہ دے رہا ہوں, میں نے نہیں کسی پارٹی کا نام لینا, کسی سربراہ کا نام نہیں لینا, آپ نے خود سمجھنا ہے. ان کی جائیدادیں جتنی ہیں, ان کی کوٹھیاں جتنے بنگلے جتنے ایریا کے اوپر ہے, جتنے رقبہ پہ ہیں,
ان کی نسلیں بھی کھانا شروع کریں ختم ہوتی ہیں. بول رہے ہیں اور میرے اشارے سمجھ رہے ہیں نا. حوث ختم ہوئی ہے, ہرس ختم ہوئی ہے, یہ نہیں ختم ہوتی. کبھی سناؤ کہ نہیں جی اس دفعہ انہوں نے کرپشن نہیں کی, ان کے پاس پہلے بڑا پیسہ آ گیا, ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ ہرس ایسی, یہ لالچ, اور کتنا کر لینا ہے, کیا کھا لینا. وہ میں ایک کا نام نہیں لینا, میں کیوں کہ کسی کا بھی نہیں نام لے رہا, تو کسی ایک کا نام کیوں لوں. وہ ان میں سے ایک ہے جس کا خربوں نہیں پتہ نہیں کتنا اندازہ ہی نہیں ہے نا روپے پیسے کا, اور وہ روٹی سنا میں نے صرف بھنڈی کے ساتھ کھاتا اور کچھ کھا نہیں سکتا. اشارہ سمجھ گئے؟ جو سمجھ گئے بڑی اچھی بات. وہ بیچارہ کو دوسری ہانڈی نہیں کھا سکتا, تو لعنت نہیں ایسی زندگی پہ. کیا فائدہ ایسی زندگی کا, کس کام کا ہے مال. وہ جہاں جاتا ہے اس کا ٹیبل, بیلجن پہنچ گئے ہیں, وہ جہاں جاتا ہے اس کا ٹیبل ساتھ جاتا ہے, سامنے انواع اور شام کے وہ کھانے لگے ہو, وہ کسی چیز کو چکھ نہیں سکتا, وہ کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں لے سکتا. ڈاکٹر نے منع کیا تو صرف بھنڈی روٹی کھانی ہے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے ڈاکٹر کے ہیں. سارا معلومات رکھ لے ہیں سامنے, تو کوئی دوسری چیز چکھ نہیں سکتا. بیڑا غرق نہیں ہے, کیا فائدہ. یہ تمام یہ لالچ. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جو میں نے سنا کہ پھر انشاءاللہ بات مکمل کرنی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, تو جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ, یہ ایک علاقے سے, غالباً یمن کا علاقہ تھا, یہ پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا, میرے ذہن سے علاقے کا نام نکل گیا. وہاں سے کچھ, یمن ہی تھا شاید, وہاں سے کچھ مال غنیمت لے کے آئے. یہ رات ہے, وہاں پہنچے, مدینہ میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فجر کی نماز کے وقت انصار سے ابا ان کو بھی خبر مل گئی کہ مال غنیمت ہے, تو وہ نماز کے بعد سارے جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے مسکرائے, حدیث کے الفاظ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے مسکرائے. کہا تمہیں خبر مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کے ہیں؟ کہا جی بالکل, ہمیں پتہ چلا کچھ مال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد تمہارے اندر غربت سے نہیں ڈرتا, فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد غریب ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے, نہیں. پر مجھے ڈر پتہ کیا ہے, مجھے ڈر یہ ہے میرے بعد کہیں دنیا تم پر اس طرح وسیع نہ کر دی جائے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ وسیع کر دی گئی, جس طرح تم سے پہلی امتوں کو دنیا دے دی گئی. مجھے ڈر یہ تمہارے میرے بعد تمہیں اس طرح دے نہ دی جائے دنیا. پھر جو اصل پوائنٹ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تمہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے. یہ معلوم ہوتا ہے یہ تو ہلاکت ہے نیری, یہ تو نیری تباہی ہے, یہ تو ہے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگ مال کے قریب ہوتے جائیں گے, اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. صحیح حدیث مبارکہ فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی لوگ مال کے قریب ہوتے جائیں گے, اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. قیامت کی نشانی جناب جبرائیل امین نے جب انسانی شکل میں آ کے سوال کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدد قیامت کب آئے گی؟ کہا مجھے بھی اتنا ہی پتا جتنا تمہیں پتا ہے, میں بھی اتنی جانتا ہوں جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے. کہا پھر بھی تمہیں نشانیاں بتلا, تو ایک نشانی یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹوں کے چرواہے بدو ہے نا, دیہاتی, یہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. کیا کریں گے؟ کیوں جی سعودی عرب میں بننے لگی ہے؟ نہیں, مقابلہ جو بات ہوئی ہے جو حدیث سے ثابت ہے, پہلے دبئی میں بنی, اب سعودیہ, وہ نیون شہر جو بن رہا ہے اس میں سنا, وہ میرے ساتھ عادل بھائی آئے ہوئے ہیں سعودیہ سے, ان سے پوچھئے گا, وہ وہیں پہ رہتے ہیں, وہ ٹاور بن رہا اور وہ کہتے ہیں دبئی ہمارے سامنے ہے. میں یہ سن کے آؤں اس دفعہ بھی عمرے کے ٹور کے اوپر, وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں, ہم آج چاہیں تو آج ان کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں, لیکن ہم ان سے کئی گنا اونچی بنائیں گے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ بدو نہیں ہے سارے, بولیں یہ اونٹے چلانے والے چرواہے نہیں ہیں. ہو رہی ہے حدیث پوری کے نہیں. اور میں یہ مال, یہ دولت, یہ اس امت کی باتیں ہیں. وہاں یہودی نہیں رہتے, وہاں عیسائی نہیں رہتے, وہاں کافر نہیں رہتے, یہ مسلمانوں کی باتیں ہو رہی. یہ چرواہے آپس میں عمارتیں اونچی بنانے کے مقابلے کریں گے, اور ہو رہے ہیں مقابلے. حضرات محترم, بات مختصر, ٹائم مکمل ہو چکا ہے. دو صورتیں ہیں, دو طریقے ہیں, اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے. ہرس ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ, یہ ہر انسان میں ہے, اچھی بھی اور بری بھی. استعمال میں نے اور آپ نے کر رہے ہیں, اس کو اچھی طرف لگانا ہے یا بری طرف لگانا ہے. اگر نیکی کی طرف لگا لیں گے, اگر ہرس نیکی کی طرف بڑھا دیں گے, فائدہ ہی فائدہ, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اگر دنیاوی معلومات کے پیچھے اپنی ہرس کو بگاتے پھریں گے, دنیا بھی ذلیل و رسوا, آخرت بھی ذلیل و رسوا. کیا کریں گے پھر انشاءاللہ؟ بولیں سارے, نیکی کی ہرس اپنائیں گے انشاءاللہ.
معلوم ہوتا کہ اس کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. سوچ اور فکر یہ بنا لیں, ہمیشہ نیکی کی سوچ رکھیں, نیکی کی طلب رکھیں, نیکی کی جستجو رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی کہ انسان میں دو طرح کی ہرس ہے, دو طرح کی لالچ ہے, دو طرح کی حوث ہے, ایک پسندیدہ اور ایک ناپسندیدہ. دین کے اعتبار سے ایک ہی رس حوث کو, لالچ کو پسند کیا گیا, ایک کو ناپسند. اگر آپ نیکی کی سوچ رکھتے ہیں, نیکی کی ہرس رکھتے ہیں, نیکی کی فکر کرتے ہیں, نیکی کی جستجو کرتے ہیں, تو یہ پسندیدہ ہے اور یہ عمل مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے. کوشش کریں نیکیوں میں اپنا موازنہ کیا کریں. لوگوں کے ساتھ گاڑیاں نہ دیکھا کریں, موبائل نہ دیکھا کریں, کپڑے نہ دیکھا کریں, یہ نہ چیک کیا کریں کہ فلانے بندے نے آج سوٹ بڑا اچھا پہنا تھا, گھڑی بڑی اچھی باندھی تھی, موبائل بڑا اچھا رکھا ہوا تھا, گاڑی بڑی پیاری پہ. اللہ کی قسم اس میں مقابلہ کرنے کے بجائے نیکیوں میں مقابلہ کریں, کیونکہ دین ہمیں حکم یہ دیتا ہے ساری الی مغفرۃ من ربکم وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم. مسابقہ کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے, تو نیکیوں میں مقابلہ کریں. میرے سے نیکیوں میں کون سا مطلب, یار میں فجر نہیں پڑھ رہا, وہ فلاں بندہ فجر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, میری تکبیر اولا رہ جاتی ہے, فلاں بندہ اس کو جب دیکھو اذان کے وقت مسجد میں پہنچ. یہ مقابلے کریں. میں خرچ نہیں کرتا, فلاں بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. میں نیکی کے کام میں پیچھے ہوں, فلاں بندہ, میں دعا نہیں مانگتا, فلاں بندہ بیٹھ کے دعا بڑی کری مانگ. میں نماز سلام پھرتے ہی بھاگ جاتا ہوں, وہ بیٹھ کے تسبیحاں پڑھ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نا. ان چیزوں کا مقابلہ کیا کریں, ان چیزوں کا موازنہ کیا کریں. یہ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. جو ناپسندیدہ لالچ ہے, ناپسندیدہ ہرس ہے, وہ مال کی تما, مال کی سوس, اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے. جو آپ کے نصیب میں حدیث کے مطابق لقمہ جب تک آپ کے آخری منہ میں نہیں جانا, موت نہیں آنی. جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے, اس طرح رزق تلاش کرتا ہے. جو آپ کے نصیبے کا لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے. اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھجر خواہ نہ کریں, اس کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع نہ کریں, اس کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کریں. باعزت طریقے سے کمائیں, ضرور کمائیں, کمانے کا معنی نہیں, کمانے سے روکا نہیں گیا, لیکن باعزت طریقے سے اور اتنا ہی کمائیں جتنی ضرورت ہے. ہر وقت اس کی ہرس حوث لالچ میں نہ رہے. یہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں لکھا گیا, مقدر میں لکھا گیا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 اعلانات ہیں. پہلا اعلان ہے, حافظ ہمارے بڑے مسجد کے ساتھی بھی رہے میں, قاری صاحب کے بڑے گہرے دوست چودھری ریاض صاحب ان کے حوالے سے بڑی تعریف کرتے تھے. قاری محمد ایوب بسمل صاحب شہر سیالکوٹ کی بڑی مشہور و معروف شخصیت تھی, کٹیکا والے, وہ کل وفات پا گئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. دوسرا اعلان یہ ہے, آج سے انشاءاللہ العزیز ٹائم تبدیل کیا جا رہا ہے. جمعے کا مشورہ چل رہا تھا, موسم کی تبدیلی کی وجہ سے, تعمیر کے معاملات کی وجہ سے, پھر کچھ اپنی صحت کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا انشاءاللہ اگلے خطبہ سے جمعہ کا ٹائم 12:45 سے 1:15, صرف آدھا گھنٹہ خطبہ ہوا کرے گا. 12:45 خطبہ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ, 1:15 بجے خطبہ مکمل کر دیا جائے گا. ساتھیوں سے گزارش ہے, وقت آپ کی سہولت کے لیے بھی, اپنی سہولت کے لیے بھی, مسجد کے معاملات کو دیکھتے ہوئے مختصر کیا گیا, تو اللہ کے لیے کوشش کیجیے گا صرف یہ آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوگا, اس کو ضائع نہیں کرنا. نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. سارے ساتھی اول وقت پہ آئیں, ٹائم پہ پہنچیں, لازمی حاضر ہو. 2 صاحب باپ کو ساتھ لے کے آئیں. وقت کو مختصر کر دیا گیا صرف اس لیے کہ لوگوں میں ایک ترغیب رہے, لوگ آ کے پریشان نہ ہو گئے. وقت زیادہ, گرمی کا موسم بھی کچھ بن رہا تھا, تو یہ بھی پریشانی بن رہی تھی. حالات ہمارے چونکہ تعمیر کی وجہ سے ابھی ٹھنڈک ویسے انتظام نہیں تھا ہو پا رہا, تو یہ سوچا کہ 12:45 سے 1:15 تک انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ٹائم ہوا کرے گا. تو سارے ساتھی اول وقت پہ آئے, 2 صاحب آپ کو ساتھ لے کے. تیسرا اعلان یہ تھا, بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. ایک ساتھی ان کے ہمشیرہ کو کینسر ہے, انہوں نے خصوصی کہا میری اپنی طبیعت 2 دن سے کچھ خراب تھی, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں, اللہ رب العالمین سب کو شفاء کاملہ والی عطا فرمائے. پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرمائے, مقروضوں کے قرض اتارنے کے اللہ بہترین صورت عطا فرمائے. ملک کے لیے اپنی دعاؤں کو لازمی خاص رکھا کریں. اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے, ہمارے ملک کے حالات کو بہترین فرمائے. جو ہمارے ملک کے حاکم میں بہتر ہے اللہ وہ فیصلہ فرمائے. جو ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں, ہمارے ملک کے دوست ہیں, ہماری عوام کے خیر خواہ ہیں, اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں, بلا تمیز بلا تفریق
جو ہماری امت کے لیے بہتر نہیں، ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں، اللہ انہیں تباہ و برباد فرمائے، انہیں غرق فرمائے، ہماری ان سے جان چھڑوانے، ہمیں بہترین حکمران عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جبار کریم ملک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة